بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اور اب جن تک ہماری بات جائے گی ایک کلپ کے ذریعے، وہ سب بھائی بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے سورہ انبیاء سے آیت نمبر 107 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جیسا کہ ربیع الاول جاری ہے، لیکن اس سے ہم کو فرق نہیں پڑتا کہ ربیع الاول کا مہینہ رہے نہ رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کا ذکر، آپ کا آوازہ سال بھر، ہر مہینہ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اور سیکنڈ دنیا کے 223 ملکوں کے 182 کروڑ مسلمانوں کے ذریعے پورے عالم میں ہمیشہ دہرایا جاتا ہے، آپ پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ جب آپ پر سلام نہیں بھیجا جا رہا ہو، یا آپ کی تعریف نہ ہو رہی ہو، یا آپ کا ذکر خیر ہو نہ رہا ہو، ایسی کوئی وقت ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں جو بیان ارشاد فرمایا ہے، آج ہم اس کا جائزہ لیں گے اور تھوڑا گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو خاص استثناء کے ساتھ، ایکسیپشن کے ساتھ، کہ 1,24,000 انبیاء میں آپ کا مقام کیا ہے، آپ کے لیے لقب کیا ہے، آپ کے لیے اعزاز کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ جو رحمت ہے یہ کہاں کہاں جائے گی، وہ رحمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کو ایک تو عربی آتی نہیں ہے، غور کرتے نہیں ہیں آیتوں کی گہرائیاں اور اس کے فرمان، اس کے اثرات، اس کی عظمتیں کہاں کہاں تک جاتی ہے، یہ عام طور پر ہم غور نہیں کرتے، ہلکے پھلکے سے سمجھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے سارے عالمین کے لیے آپ رحمت ہیں۔ کیسے ہیں؟ ہم نے کیا لینا چاہیے رحمت؟ عالمین میں رحمت کیا کیا ہے؟ وہ رحمت کیسے سمجھانا چاہیے؟ وہ رحمت کیسے عام کرنا چاہیے؟ اور اگر رحمتیں ہیں، عالمین کے لیے رحمتیں ہیں، تو مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ تریپورہ میں پریشان کیوں ہیں؟ بھارت میں مختلف جگہ پریشان کیوں ہے؟ تو ایک جائزہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ رحمتیں ہیں اور حیرت انگیز رحمتیں ہیں، تو پھر ہماری پریشانی دور کیسے ہوگی؟ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمتیں ابھی لی نہیں ہیں، کیونکہ اگر لیتے تو رحمتیں نہیں آتی تھی نا۔ اگر آپ کی رحمتیں لیتے، عقیدے سے، ذکر سے،
عمل سے تو یہ زحمتیں آئی نہیں ہوتی، تو مطلب رحمتیں ہم بھی ٹھیک سے لے نہیں رہے ہیں۔ تو آئیے غور کرتے ہیں کہ پہلے تو رحمتیں ہیں کیا، اور پھر رحمتیں لے کیسے اور دے کیسے۔ اچھا کس کس کو؟ سارے عالمین والوں کو، سارے عالمین والوں کو۔ بات کو ایک آدھ دیش اور بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، پورے 223 ملکوں میں 780 کروڑ لوگوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو کیسے پہنچنا چاہیے، یہ سنجیدہ غور کا موضوع ہے۔ آئیے آیت پر غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساتھ کہ عالمین کے لیے رحمت ہے، تو عالمین ہے کتنے؟ تو یہ پہلے غور کرنا پڑے گا کہ عالمین ہے کتنے، کیا جانتے ہیں ہم عالمین کے بارے میں۔ میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو جامع تعریف سورہ فاتحہ میں کی ہے، اور جس کو ہم ہر رکعت میں دہراتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین جب اصطلاح کے طور پر بولا جائے گا تو ہم کہیں گے رب العالمین، کیونکہ وہ تو قواعد کے لحاظ سے وہاں رب العالمین بناؤ۔ لیکن جب ہم بولیں گے رب کے بارے میں کہ وہ رب مالک، آقا، پالنہار، نگران کس کس کا ہے؟ عالمین والوں کا۔ جتنے عالمین ہیں، ایک عالم یعنی ورلڈ، جگ، وشو، لیکن عالمین جب کہا جائے تو ایسے جتنے وشو، جتنے جگ اور جتنے ورلڈز ہوں گے تو سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین۔ اچھا اسی وزن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود 1,24,000 انبیاء کے مقابلے میں رسول اللہ کو کیا لقب دیا ہے، وہ غور کیجئے۔ وہ رب العالمین، شہنشاہ کائنات، تو اس نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، یہ ہے وزن۔ وہ رب العالمین اور یہ رحمت للعالمین۔ دنیا میں آج تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر رحمت للعالمین نہیں رہا۔ نبی سب عظیم ہیں، سب کا اونچا مقام ہے، لیکن یہ مقام سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ اب عالمین کے لیے نبی ہے، رسول ہے، رحمت ہے۔ کب تک؟ قیامت تک۔ دوسرے انبیاء کا دور ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ رسول اللہ کا دور ختم نہیں ہوتا جب تک یہ کائنات ہے، جب تک یہ دنیا چلتی رہے گی، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین کا رحمت کا دور چلتا رہے گا۔ لیکن رحمت لینا ہے، دینا ہے، یہ ہے اپنا مسئلہ۔ کیوں نہیں لے رہے ہیں، کیوں نہیں دے رہے ہیں، غور کریں گے۔ اچھا چلیے اب عالمین پر غور کرتے ہیں۔ یہ عالمین کیا ہوتا ہے؟ ورلڈز، وشو کتنے ہیں؟ تو اردو میں یہ کہا جاتا، فارسی میں یہ کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ شہنشاہ 7 اقلیم، 7 اقلیم عالم، تو یہ کہا جاتا کہ 7 عالموں کا شہنشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو پھر 7 عالمین کے رحمت رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ شہنشاہ ہے، یہ رحمت ہے۔ اچھا کہاں کہاں کی وہ 7 عالمین کون سے ہیں؟ چلیے وہ 7 عالمین پر غور کیجیے۔ سب سے پہلا عالم جس کے بارے میں دنیا کے پاس بہت کم معلومات ہے وہ ہے 7 سماوات۔ قرآن نے کہا 7 سماوات، آسمان۔ ہم کو ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ ایک آسمان شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو وہ تو فرما رہا ہے 7 سماوات، 7 آسمان ہے، 7 آسمان۔ تمہاری عقل، تمہاری سائنس، تمہارا وگیان وہ بھی کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس کے پاس جو چھوٹی سی دوربین ہے ہبل نام کی، ہالینڈ میں 18 فٹ ڈائمیٹر کی، تو چند ہزار کلومیٹر تک دیکھ سکتی صرف، جس میں ایک آسمان کا سرا بھی نہیں ملتا۔ لیکن وہ فرما رہا ہے 7 سماوات۔ تو وہ 7 آسمان، کہاں کہاں کتنی دنیایں ہیں، ایسے سورج، ستارے، سیارے، چاند کہاں کہاں ہیں ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن ہیں بہت سے نظر آتے ہیں۔ جائزہ ہے
وہ دوربین سے کہ ایسی کئی کہکشائیں ملکی ویز آکاش گنگا ہے کہ جس میں ایسے کئی جو ہے ستارے سیارے چاند موجود ہیں، سورج موجود ہیں، اور ہمارے جیسی کئی دنیائیں بھی ہو سکتی. لوگ کہتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں کہ ایلینز آتے ہیں، ایلینز ان کی اڑن تشتر یہاں نظر آتی ہے، نظر آئی باضابطہ کلپس ہیں ان کے موجود. تو یہ سب ہے. تو یہ جو 7 آسمان ہے ان کے جو عالم ہے ہم کو نہیں معلوم، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی اگر قیامت تک کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سارے 7 عالمین کے لیے، 7 سماوات کے لیے. ایک بات، 7 عالمین و 7 سماوات کے. دوسرا ہے عالم انسان. عالم سماوات کے بعد عالم انسان دوسرا. تیسرا عالم جنات. چوتھا عالم بحر سمندر. پانچواں عالم نباتات. چھٹا عالم حیوانات. اور ساتواں عالم جمادات. میں ابھی تفصیل بتاؤں گا تھوڑا سا. یہ 7 عالم ہیں، 7 عالم، سب جو عالمین کہا اللہ تعالیٰ نے، اور 7 جو اب تک معلوم ہوئے، آگے معلوم ہوتے رہیں گے اور، لیکن یہ 7 کے بارے میں سنیے پہلے. اچھا، رسول اللہ کیسے ان کے لیے رحمت ہے یہ بھی سنیے. دیکھیے، سب سے پہلے وہ جو عالمین ہیں، عالمین میں اگر کہاں بھی جو بھی مخلوق رہتی ہے، چاہے جنات میں سے ہو، ایلینز میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، ان سب کے لیے اب قیامت تک جو رسالت اور نبوت چلنے والی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے ان سب کے لیے بھی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی رحمت عام ہے، معلوم نہیں لیکن عام ہے. حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، فیصلہ ہے اور کائنات سامنے ہے. دوسرا عالم عالم انسان ہے. اس دھرتی پر جتنے لوگ ہیں 780 کروڑ 223 دیش، ان سب کے لیے اگر اب قیامت تک اگر کوئی رحمت ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر ان سے رحمت لیں گے تو یہاں کامیاب ہوں گے، اور ان سے رحمت لیں گے تو یہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، ورنہ یہاں بھی برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے. تو یہ ہے رسول اللہ کی رحمت کا کمال کہ ان کی رحمت ہے، لینی ہی ہوگی، اور نہیں لیں گے تو دونوں جہاں میں برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. تو دوسرا عالم انسان کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت. تیسرا عالم عالم جنات. جنات کے لیے پہلے انبیاء نبی نہیں ہوا کرتے تھے. صرف سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کے ماتحت جن تھے، لیکن ان کا دور ختم ہو گیا، رسالت بھی ختم ہو گئی. مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رحمت جنات کے لیے بھی قیامت تک ہے. جنات کے لیے بھی میں تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، وقت کم ہے، ورنہ میں آپ کو واقعات بتاتا. تو اشارہ کرتا ہوں سورہ جن، ایک تو نام ہی ہے سورہ کا، سورہ جن، سورہ احقاف، اور 4 جگہ صحیح حدیث میں ذکر آیا ہے کہ جنات کی جماعتیں، جنات کے سردار وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے. انہوں نے ایمان قبول کیا اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اب عالم جنات میں آپ کی نبوت کی رحمت کی دعوت ہم دیا کریں گے. تو عالم جنات کے لیے بھی اگر کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا عالم عالم بحر، جسے کہیں گے ورلڈ آف اوشنز، سمندر، 7 سمندر. ان سب کے لیے بھی اگر کوئی رحمت ہے قیامت تک تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کے احکامات، ان کا پلان، ان کی ہدایتیں سارے زمین کے پانی اور سمندر کے لیے رحمت ہے. اگر مانی جائے، نہیں مانی جائے تو تباہ ہو جاؤ. اگر مانی جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی رحمتیں عالم بحر میں بھی ہے، ورلڈ آف اوشنز میں بھی ہے. پانچواں عالم عالم نباتات، جسے کہیں گے ورلڈ آف بوٹانی، بوٹانیکل ورلڈ، نباتات کی دنیا. کتنے نباتات ہیں، درخت، بیل، پودے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے ابھی. کتنے لاکھ کی تعداد میں ہے، قسمیں کہہ رہا ہوں میں ان کے نمبر نہیں کہہ رہا ہوں، قسمیں، نو، ان کے کائنڈس کتنے لاکھ ہے ابھی ہم نہیں جانتے. لیکن ان سب کے لیے اگر کسی نے رحمت کے اصول، رحمت کا پلان اور رحمت کی ہدایتیں دی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ بوٹانیکل ورلڈ کے لیے بھی آپ رحمت ہیں. چھٹا عالم وہ ہے عالم حیوانات، اینیمل کنگڈم، ورلڈ آف زولوجیکل کنگڈم، زولوجیکل ورلڈ. اس کے لیے بھی اگر کوئی رحمت ہے، ان کے لیے بھی ہدایات، اصول، پلان، منصوبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے قیامت تک کے لیے. تو ان کے لیے بھی اگر کوئی رحمت ہے قیامت تک تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھٹا عالم. ساتواں عالم جمادات. جمادات کہتے ہیں ریگستان، ڈیزرٹس. دنیا میں جو ڈیزرٹس ہے، دنیا میں جو ایسے پہاڑ ہیں جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، دنیا میں ایسے علاقے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، جسے کہتے ہیں بیرن لینڈز، اجاڑ غیر آباد زمینیں. ان سب کے لیے بھی اصول رحمت کے، ان سب کے لیے بھی رحمت کا پلان، منصوبہ، ہدایات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے دیا ہے. اس لیے اس عالم جمادات کے لیے بھی، اس 7ویں ورلڈ کے لیے بھی، عالم کے لیے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. اللہ کے رسول رحمت ہیں، سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں. لیکن کیا ہم لیتے ہیں؟ یہ ہے اصل سوال. وہ تو رحمت ہے، وہ رحمت عام ہے، وہ قیامت تک عام ہے. لیکن مسلمان لے رہے ہیں کہ 182 کروڑ 182 کروڑ ہے 780 کروڑ میں، تو 182 کروڑ میں رحمت لے رہے ہیں کیا؟ کب لیں گے؟ قرآن پڑھتے ہیں کیا غور کر کے؟ حدیثیں پڑھتے ہیں کہ غور کر کے؟ سیرت جانتے ہیں کہ غور کر کے؟ اور فجر سے لے کر عشاء تک اور معاملات کی دنیا میں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں کیا؟ اگر کرتے ہیں تو رحمت لیتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو رسول اللہ کی رحمت نہیں لیتے ہیں، یا ادھوری لیتے ہیں. ادھورا لیں گے رسول اللہ سے، وہ کامل رسول اللہ سے، وہ رحمت کے سمندروں سے، وہ عالمین کے لیے ادھوری لیں گے. ادھوری کہیں جمعہ کی لیں گے، جمعہ کی، رمضان کی لیں گے، رمضان کی. ارے آپ ایسے کیسے کر سکتے؟ کوئی مسلمان ایسے نہیں کر سکتا، مرد یا عورت، کہ میں رسول اللہ کو رحمت مانتا ہوں مگر ادھوری لوں گا. ارے تیرے جیسا جھوٹا تو کوئی نہیں ہے، پھر تیرے جیسی جھوٹی تو کوئی نہیں ہے دنیا میں پھر، کہ مانتی ہے کامل رحمت عالمین کے لیے لیکن لونگی نہیں. یہ بھی کہتی ہے اپنے عمل سے کہتی ہے. زبان سے کوئی نہیں کہتے، سب چالو ہے، زبان سے نہیں کہتے لیکن عمل سے کہتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی فجر نہیں پڑھتا ہے، فجر کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو وہ کیا رحمت لینے جا رہا ہے رسول اللہ کی فجر کی وقت کی رحمت؟ جبکہ اس وقت وہ خاص اعلان کرا رہے ہیں، کیا الصلاۃ خیر من النوم. ورنہ صبح 9 بجے آ کے تو یہی بہانہ بنانے والا تھا، نیند نے ہوشیار ہوئی. ارے تو تجھے کہہ دیا گیا نا اذان میں کہ اس وقت نماز نیند سے بہتر ہے. اب 9-10 بجے آ کے پھر وہ جھوٹ مت بول بار بار کہ نہیں وہ نیند نہیں کھلی. ہم تو پہلے ہی کہہ دیا نا اذان میں ہم نے تجھ سے کہہ دیا، ہم نے 182 کروڑ سے اذان میں کہہ دیا کہ اس وقت نیند سے بہتر نماز ہے. اور تو پھر وہ یہ 9-10 بجے آ کر کہتا ہے کہ نہیں وہ نیند نہیں کھلی. ایسی کئی رحمتیں، آپ کی کئی رحمتیں. آدمی لیتا ہے کیا؟ لینا چاہتا ہے کیا؟ اس معاملے میں سنجیدہ ہے کیا؟ ایک. پھر دوسری بات، دوسروں کو دینے کے معاملے میں سنجیدہ ہے کیا؟ کہ ہاں اللہ کی رحمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں ساری دنیا میں عام کروں گا. میں بھارت کے 139 کروڑ بھائی بہنوں میں وہ رحمت عام کروں گا. میں دنیا کے 780 کروڑ لوگوں میں وہ رحمت عام کروں گا. آپ کہیں گے ہم کیسے کریں گے؟ فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، ایسے جتنے ٹولز ہیں سوشل میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے. ارے وہ تو آپ کو کروڑوں تک پہنچا رہے ہیں نا، تو پہنچیے نا. یوٹیوب کے ذریعے پھر اس میں علم غلم، فضول، فحاشی کی، شہوت کی وہ چیزیں دیکھنے کی وجہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے رسول کی رحمت عام کیجئے نا. اس کے لیے وقت دیجئے نا، اس کے لیے نیٹ کا استعمال کیجئے نا. تو رحمت عام کرنا بہت آسان ہے. جذبہ، یقین، جذبہ اور یقین. کیا رحمت ہے؟ رحمت پہنچاؤں گا، رحمت پہنچاتے پہنچاتے اپنی آخری سانس چھوڑوں گا. جذبے کی بات ہے. کتنے لوگ ایسا سوچتے ہیں؟ 182 کروڑ میں، بھارت کے 20 کروڑ میں، مہاراشٹر کے 1.5 کروڑ مسلمانوں ایسا کتنے سوچتے ہیں؟ ان کی کتنے لوگوں نے اپنی بیوی کو یہ بتایا ہے
انہوں نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ دیکھو اس طرح رحمت لینی چاہیے، اس طرح رحمت عام کرنا چاہیے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ یہ ہونا چاہیے۔ پھر کیا رحمت مانتے ہیں؟ اور یقین جانیے میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہنچانے کا انداز کیا ہے اور نوعی پہنچانے کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک مثال دوں گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم اگر قرآن مجید نہیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو رحمتیں اس میں بیان کی ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہو سکتی۔ ہم اگر حدیث نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اگر سیرت نہیں پڑھ رہے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں نہیں لا رہے ہیں تو ہم ان رحمتوں کو نہیں پا سکتے، ہم ان رحمتوں کو عام نہیں کر سکتے۔ اور کیا منہ دکھائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور کیا چاہتے ہیں شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شفاعت، سفارش ملے گی، ملنے والی ہے، یقیناً ہے، مگر کن کے لیے؟ جو ان کے ہیں، جو ان کی مانتے ہیں، جو ان کی رحمت لیتے ہیں، جو ان کی رحمت بانٹتے ہیں اور آخری سانس تک بانٹتے ہیں، ان کو ملے گی نا۔ ورنہ وہ لوگ، وہ نادان اور وہ معاملات سے، عمل سے، کوششوں سے دور، ارے وہ تو دیدار بھی نہیں پا سکیں گے نا، وہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نہیں پا سکیں گے، کیونکہ صاف ہے کہ رحمت عالمین نے فرمایا کہ میرے بعد جس نے میرے احکامات، جس نے میری ہدایتیں، جس نے میرے فرامین اس پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کو بدلنے کی کوشش کی، میں اس کو قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ فرشتے سے کہوں گا کہ اس کو دور کر دو میری نگاہوں سے، اس کو دور کر دو۔ یہ ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ ہم کو خاص طور پر توجہ دینی ہے کہ وہ رحمت ہے عالمین کے لیے، 7 عالمین کے لیے، لیکن قرآن حدیث، اس کی معلومات، اس کا عمل ذات میں، خاندان میں، معاملات میں اور زندگی بھر آخری سانس تک لینے کی کوشش ہے، کیا دینے کی کوشش ہے کہ وہ 139 کروڑ بھائی بہنوں کو دیش میں، آپ دیکھیے بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ یہاں میں 1 منٹ اس خصوصی اعلان کے لیے لینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہماری یہ جو مسجد جمیل بیگ ہے، بھارت میں ایک بہت ممتاز مسجد ہے، بہت ممتاز۔ آپ کہیں گے جناب ایسا کیا بنا ہوا ہے وہ سی مسجد؟ ایسا بنا ہوا نہیں ہے، وہ جو سسٹم بنایا گیا ہے کہ 14 سے 15 ہاسپٹلز کو جناب کھانا جا رہا ہے، ویج جا رہا ہے، نان ویج جا رہا ہے، بکرے کا بھی جا رہا ہے اور ضرورت مندوں کو دیے جا رہا ہے، اور مسلم نان مسلم ضرورت مند سبھی کو دیا جا رہا ہے، اور 800 900 سے کہ 1600 لوگوں تک روزانہ کا کھانا دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کون سی مسجد میں کام ہوتا ہے؟ پھر آپ دیکھیے اسے کے ساتھ انہوں نے بازو میں رشتے ناتوں کے سلسلے میں رہنمائی کا انتظام کیا ہے، بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے۔ پھر انہوں نے وہاں ایجوکیشنل ووکیشنل گائیڈنس کا انتظام کیا ہے کہ کہاں پر ذمہ دار نوکریاں ہیں، کہاں پر وانٹڈ سچویشنز ہے، کون کون سے کورسز ہے، اب جہاں پر وہ پوری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ایسے کوئی غریب لوگ ہیں کہ تدفین کے وقت جن کے پاس کرسیاں نہیں ہیں، بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے، کھلانے کا انتظام نہیں ہے، تو یہ کھانا تک بیچتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کے جو لوگ جمع ہوئے تھے تدفین کر کے آئے، ان کا کھانا کتنا بھیجنا ہے وہ بھی بولیے۔ کون کرتا ہے یہ سارے انتظام؟ پانی کا انتظام ہے کہ بھائی جو بھی یہاں سے صاف پانی کا پینے کو لے کے جانا چاہتا ہو لے کر جائے۔ تو اب یہ سارے کام، اچھا پھر جو لوگ یہاں باہر سے 10-11 ضلعوں سے لوگ یہاں آتے ہیں گھاٹی میں اور کینسر ہاسپٹل میں، تو جن لوگوں کو رہنے کا انتظام نہیں ہے تو ان کے لیے رہنے کا، مرد و خواتین کا یہاں انتظام ہے فری میں۔ اور اگر آپ صبح اور شام آ کر دیکھیں گے تو یہاں جناب پنگت بیٹھ جاتی ہے، مسلم نان مسلم آ کر کھا رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ اگر میرا اور آپ کا حصہ اس میں لگ جائے تو ذرا سوچیے تو صحیح، کیا وارے نیارے ہوں گے ہمارے قیامت میں؟ کہ رہے یہ اتنے سارے کام ہو رہے تھے اس میں آپ کا پیسہ لگتا تھا۔ تو میری اور آپ کی کوشش ہونا چاہیے کہ ہر مہینہ ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ جناب اس میں لگنا چاہیے۔ لوگ ابھی نکلیں گے ان کو بھی دیجیے، وہاں پر جو ہے آپ رسید بھی بنا سکتے، اور مستقل لوگوں کے وہاں فون آتے ہیں جناب اب تیل بھیجیں کہ چاول بھیجیں کہ گوشت بھیجیں کہ کیا بھیجیں، لکڑی بھیجیں، فون آتے رہتے ہیں۔ میں ابھی جب بیٹھا تھا تو وہاں سے فون آ رہے تھے۔ تو ہم کو آپ کو چاہیے کہ یہ کام کرتے رہیں، اور آپ یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں جب ہم کھڑے رہیں گے نا
یہ دو ہی کام سب سے زیادہ دیکھے جائیں گے کہ دعوت اور خدمت خلق، کہ دعوت کتنی دی گئی اصلاح کے ساتھ اور خدمت کی کتنی کی گئی. یہ دو کام بہت اہم ہیں سارے انبیاء کے، سارے انبیاء یہ دو کام بہت اہم ہیں. تو جاتے جاتے یا ابھی بھی جو لوگ آئیں گے تو ان کے پاس اپنی اعانتیں دیجئے. مجھے بھی اللہ نے توفیق دی کہ برابر ہر مہینہ آ کر اپنا حصہ یہاں لگاتا ہوں. ایک بات. اچھا، آخری حصے میں جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 15 دن سے بہت دل پر ایک گراں بانی ہے کہ آپ دیکھیں تریپورہ میں کیا ہو رہا ہے. 14 سے زیادہ مسجد جلا دی گئی، کئی لوگوں پر حملے کیے گئے، کئی دکانیں گھر برباد کیے گئے، اور کھلا مورچہ نکلا کہ جو رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے لیے ہم جان بھی دے سکتے ہیں اور جان دینا سستا سودا سمجھتے ہیں، تو ان کے بارے میں برائیاں کی جا رہی ہیں، روڈ پر برائیاں کی جا رہی ہیں. اور جب کل 4 سپریم کورٹ کے وکلا نے ایک پوری کلپ جناب پیش کی پورے بھارت میں اور دنیا میں کہ دیکھو یہ اور یہ اور یہ ظلم ہوا، تو ان پر UAPA کا کیس جاری کیا گیا کہ ہاں آپ نے بغاوت کی، آپ فساد کرنا چاہتے ہیں، آپ غدار ہیں. یہ حالت میں آج اور میں اور آپ ہیں. پہلا تجربہ انہوں نے 2002 میں گجرات میں کیا تھا، 2020 میں دہلی میں کیا، اور تیسرا تجربہ انہوں نے اب تریپورہ میں کیا. ہم کیا ایسے دیکھتے رہیں گے؟ نہیں، ہم اس کو ایسے ہی دیکھتے نہیں رہیں گے اور ایسے ہی برداشت نہیں کریں گے. لیکن بات ہے اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کی، بات ہے قرآن مجید اور حدیث پاک اور سیرت پاک سے تعلق کی. کیونکہ اگر وہ تعلق ہوتا اور رہا تو وہ 800 سال کی حکومت کیوں جاتی تھی؟ یہ سوچئے نا، وہ 800 سال کی حکومت جاتی ہی نہیں تھی اگر ہم اور تعلق باقی رہتا. اور وہ تعلق اگر اب بھی آئے، مضبوط آئے، تو وہ پھر سے آنے والی ہے، وہ پھر سے آنے والی، کیونکہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے. یہ دنیا کے چھوٹے موٹے کیڑے، کورونا کیڑے سے بھی چھوٹے کیڑے، یہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. مگر میں اللہ کے ساتھ ہوں کیا، اور میں رسول اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوں کیا، اور میں وہ اللہ رسول کی رحمت عام کر رہا ہوں کہ یہ ہوگا دیکھنا. تو نہ تریپورہ میں کوئی بگاڑ سکے گا، نہ دہلی میں کوئی بگاڑ سکے گا، نہ بھارت میں کوئی بگاڑ سکے گا، اور نہ 223 ملکوں میں ایمان والوں کا کوئی بگاڑ سکے گا. مسئلہ اپنا ہے کہ ہمارا تعلق کیا ہے قرآن حدیث سے، ہم کتنے جڑے ہیں، کتنے جڑے رہنا چاہیے. اور 5 باتیں جو میں ہمیشہ آخر میں یاد دلاتا ہوں کہ دیکھیں اسلام کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، کیونکہ اجتماعیت نہیں ہے 20 کروڑ ہے، بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے چند ہزار لوگ تماشا کرتے ہیں روڈ پر آ کر، اور 20 کروڑ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اجتماعیت نہیں ہے، انتشار ہے. تو 5 کام میں بار بار یاد دلاتا ہوں کہ ایک تو عربی زبان سیکھیے، موت تک سیکھیے عربی زبان، موت تک. بیوی بچوں کو سکھائیے، اور کیسی کہ جس سے ہم قرآن مجید کا لفظ لفظ سیکھ سکیں. قرآن مجید کا لفظ لفظ سیکھیے، لفظ لفظ، اور اس کا نور اور اس کی روح دل میں، خاندان میں، معاملات میں اور سماج میں اتاریے. تیسرے حدیث پاک، حدیث پاک کا لفظ لفظ، اس کے عربی کا لفظ لفظ، اس کے فہم کا لفظ لفظ زندگی میں، معاملات میں اتاریے اور دنیا میں عام کیجیے. چوتھی بات دعوت. میں یہ بات ہمیشہ یاد کرتے رہوں گا موت تک کہ 14 سال پہلے 4,500 کلومیٹر جس طرح قرآن و حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے طور پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ان کے ذریعے سے ہم کو پہنچایا. ورنہ یاد رکھیے آپ سب یہاں پانڈو ہی رہتے اور پانڈو ہی مر جاتے. تو وہ جو دعوت کا فرض ہے، دعوت کا فرض آخری سانس تک وہ ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اور 5واں فرض یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ یہ 5واں فرض کہ جتنے دکھیارے ہیں، محتاج ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان کو ہمارا حصہ جانا چاہیے. مسجد جمیل بیگ سے بھی جانا چاہیے، ہمارے پڑوس میں بھی جانا چاہیے، رشتہ داروں میں جانا چاہیے، اور بھارت کے کونے کونے میں. تریپورہ سے آواز آئے گی، ہم وہاں بھی اپنی رقمات بھیجیں گے، ہمت بھی دلائیں گے، دعا بھی کریں گے، رقمات بھی بھیجیں گے. اگر وقت آیا تو ہم راستوں پر بھی آئیں گے. تو یہ سارے کام ہم کو 5 کام کرنا ہے. آئیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو واقعی رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں لینے اور رحمتیں دینے کی توفیق عطا فرما. یہاں بھی عزت سے رکھ، 182 کروڑ کو عزت سے رکھ، اور 780 کروڑ تک دعوت پہنچانے کی، رحمت پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک